کا ناول بار وفا، آواز قمر زہرا، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ اس کتاب میں 2 کہانیاں ہیں۔ اس کتاب کو اسپانسر کیا ہے محمد مبین نے۔ اگر آپ بھی کوئی کتاب اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 4۔ سچ ابیر، تمہیں یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ صدف نے چیمبر میں داخل ہوتے ہی ابیر کو مامون کی ٹیبل کے پاس کھڑے دیکھ لیا تھا اور دروازے کے پاس ہی رک کر اس نے ابیر کو خوش آمدید کہا تھا۔ جواباً ابیر مسکرا دی۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی ذرا بھی کہ تمہارے بابا جان اجازت دے دیں گے۔ صدف نے قریب آ کر اس سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ ہاں، امید تو مجھے بھی نہیں تھی۔ ویسے ابیر، تم نے اپنے بابا جان کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ بڑا خوفناک تھا، حالانکہ تمہارے بابا جان تو بالکل بھی ویسے نہیں ہیں۔ مامون نے تبصرہ کیا۔ وہ ایسے ہی ہیں مامون، اپنے معاملات میں بہت سخت اور اصول پرست۔ ہاں، میرے معاملے میں وہ ہمیشہ اپنے دل میں ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ میرے لیے ان کے اصولوں میں لچک ہے، لیکن اتنی ہی کہ اس سے ان کے اپنے وضع کردہ اصولوں اور روایات کو ٹھیس نہ لگے۔ جہاں ایسا ہونے کا ذرا بھی امکان ہو وہاں میرے معاملے میں بھی وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ میرے لیے یہ نرمی بھی شاید اس لیے ہے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ سارے ارمان وہ مجھ پر ہی پورا کرنا چاہتے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں لڑکیوں کی تعلیم کا اتنا رواج نہیں ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ BA کر لیا۔ ماسٹر کی ڈگری میری پھپھو نے لی تھی، وہ بھی دادا جان کی بہت لاڈلی اور 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ شاید اس لیے اس کے بعد تایا جان اور چچا جان نے اپنی بیٹیوں کو بس انٹر تک ہی تعلیم دلوائی ہے، اور تایا جان تو میری تعلیم کے بھی بہت خلاف تھے، مگر اس معاملے میں بابا جان نے ان کی ایک نہ سنی۔ تمہیں پتہ ہے، میرے بابا جان نے خود انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر رکھا ہے، یہ ان کا شوق تھا، اور دادا جان کی خواہش پر انہوں نے MBA بھی کیا ہوا ہے۔ وہ چاہتے تھے میں بھی لٹریچر میں ماسٹرز کر لوں یا پھر MBA، لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے لاء کرنے کا سوچا۔ شاید میرے کچھ خواب تھے، کچھ عزائم تھے، حالانکہ وہ بولتے بولتے یکدم خاموش ہو کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ مجھے تو تمہارے بابا جان بہت نرم خو اور محبت کرنے والے شفیق سے لگے تھے۔ ہاں، وہ نرم خو اور شفیق بھی ہیں۔ بیر کے ہونٹوں پر ذرا سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ انہیں بھی تم سب بہت پسند آئے ہو، کہہ رہے تھے ابیر تمہاری یہ بہن بھائی تو سب بہت اچھے ہیں۔ ہمارا تو چانس ہی مار دیا تمہارے بابا جان نے بھائی کہہ کر۔ دانیال جانے کب کمرے میں آیا تھا۔ بہت بدتمیز ہو تم دانیال۔ ابیر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ دانیال نے گہری ٹھنڈی سانس لی۔ تمہارے بابا جان نے جب کہا کہ بھائی تم سب میرے لیے بیر کے جیسے ہی ہو اور اس کے بھائیوں جیسے، تو پھر دل ہی ڈوب گیا۔ وہ بدستور شرارت کے موڈ میں تھا۔ مگر خیر، میں نے شکر کیا کہ عبداللہ ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ تم مار کھاؤ گے مجھ سے؟ ابیر جھینپ گئی۔ ویسے دل میں تو تم نے بھی شکر کیا ہوگا کہ عبداللہ اس صف میں نہیں ہے جہاں تمہارے بابا جان نے ہمیں کھڑا کر دیا تھا۔ تم باز نہیں آؤ گے دانی۔ ابیر کے رخساروں پر کھلتے رنگوں میں عجب رونائی اور تپش تھی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے عبداللہ کی نظر جوں ہی اس پر پڑی، ایک لمحے کو تو جیسے نظر واپس آنا بھول گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے نگاہیں جھکا لی۔ السلام علیکم، اس نے مشترکہ طور پر سب کو سلام کیا۔ تمہیں یہاں دیکھ کر اچھا لگا ابیر، خوش آمدید۔ ایک لمحہ کے لیے ابیر کے پاس رک کر کہتا ہوا وہ اپنی ٹیبل کے پاس چلا گیا اور اپنی ٹیبل کی دراز کھولنے لگا۔ اگرچہ دانیال اسے پہلے ہی ساری تفصیل الف سے یہ تک بتا چکا تھا، ابیر کے گھر جانا، اس کے بابا جان سے ملنا اور ان کا راضی ہو جانا، کھانے پر روکنا اور پھر واپسی پر سب کو جوڑے دینا، کہ یہ ان کی روایات میں سے تھا کہ پہلی بار کوئی گھر آئے تو اسے خالی نہیں لوٹاتے۔ گو ابیر کا چیمبر آنا اور انہیں جوائن کرنا متوقع تھا، پھر بھی عبداللہ کو خوشگواری کا احساس ہوا، جیسے ایک دم ہی فضا بہت خوشگوار ہو گئی ہو اور کمرہ روشن روشن سا ہو۔ دل کی کیفیات کس طرح ارد گرد کے ماحول پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس نے دراز سے فریدہ الیاس کے کیس کی فائل باہر نکالتے ہوئے سوچا۔ ابھی جب وہ ویگن سے اترا تھا تو اسے انتہائی گھٹن، حبس اور گرمی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب دل بہت خوشگوار انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ابیر نے مڑ کر عبداللہ کو دیکھا اور اس کے چہرے کے رنگ اور گہرے ہو گئے، اور وہ مامون کی ٹیبل کے پاس سے ہٹ کر صدف کی ٹیبل کے پیچھے بیٹھ گئی۔ دانیال بھی کوئی کتاب دیکھنے لگا تھا۔ عبداللہ نے فائل اٹھائی اور مامون کی ٹیبل کے پاس آ کر اس سے ڈسکس کرنے لگا۔ تبھی منشی نے اندر آ کر فریدہ الیاس کے آنے کی اطلاع دی۔
ہاں ہاں لے آؤ، میں اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ عبداللہ نے مامون کے ہاتھ سے فریدہ الیاس کے کیس کی فائل لے لی۔ فریدہ الیاس جھجکتی ہوئی سی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک نوعمر سا لڑکا تھا۔ آئیے پلیز تشریف رکھیں۔ عبداللہ نے کھڑے ہو کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ گھبرائی سی دیوار کے ساتھ لگے صوفوں پر بیٹھ گئی۔ وہ لڑکا بھی بیٹھ گیا۔ ابھی نے بغور اسے دیکھا۔ وہ دبلی پتلی سی بڑی بڑی آنکھوں والی گندمی رنگت کی ایک دلکش لڑکی تھی۔ میں نے آپ کا کیس اسٹڈی کیا ہے، انشاءاللہ نہ صرف آپ کے بھائی بازیاب ہو جائیں گے بلکہ آپ کی جائیداد بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ کیس پولیس میں لے کر جانا ہے۔ اس نے نوجوان کی طرف دیکھا اور ٹیبل پر پڑی کرمنل پاکستان پینل کوڈ کو کھولا۔ اس میں یہ سارا پروسیجر ہے کہ پولیس میں کیس کیسے لے کر جانا ہے۔ ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں اسی کی اسٹڈی کر رہا تھا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دراصل وہ جی، نوجوان کچھ سہما اور گھبرایا ہوا سا تھا۔ وہ جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیس نہیں کرنا چاہتے، میرا مطلب ہے باجی فریدہ۔ کیوں؟ عبداللہ نے حیران ہو کر فریدہ کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی اور آنسو نہایت خاموشی سے اس کی آنکھوں سے نکل کر رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ اسے حقیقتاً شوق لگا تھا۔ ملک صاحب نے یہ کیس اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا، عبداللہ یہ تمہارا امتحان ہے۔ سو وہ اور دانیال اس کیس پر بہت سنجیدگی سے کام کر رہے تھے۔ ہم نے باجی فریدہ کو پناہ دی ہے لیکن میرا مطلب ہے میرے والد صاحب اس سے زیادہ اور ان کی مدد نہیں کر سکتے، ہم دشمنی افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب لڑکے کی آواز میں کچھ اعتماد آ چلا تھا۔ لیکن تمہارے والد خود فریدہ صاحبہ کے ساتھ مدد کے لیے ملک صاحب کے پاس آئے تھے، پھر اب عبداللہ نے بغور اسے دیکھا۔ کیا کسی نے کوئی دھمکی دی ہے؟ نوجوان سٹپٹایا۔ وہ جی خواہ مخواہ پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے سے فائدہ۔ عبداللہ سمجھ گیا کہ ضرور فریدہ کے ماموں نے ان لوگوں کو کسی طرح کی دھمکی دی ہے، ورنہ 2 دن پہلے جب فریدہ ان صاحب کے ساتھ آئی تھی تو وہ فریدہ کا حق دلوانے کے لیے خاصے پرجوش تھے، اور کئی بار انہوں نے فریدہ کے والد کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کا ذکر کیا تھا۔ اور آپ کے بھائی، کیا ان کی کوئی خبر اطلاع ملی آپ کو؟ عبداللہ فریدہ کی طرف متوجہ ہوا۔ فریدہ کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے اور اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ کیس کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ دیکھیں جی، اگر انہیں ہمارے گھر میں رہنا ہے تو پھر یہ کیس وغیرہ نہ کریں۔ میرے والد اور ہم اپنے طور پر بازیاب کروانے کی کوشش کریں گے ان کے بھائیوں کو۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ دولت نہ جائیداد، میں محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بھائیوں کا پیٹ پال لوں گی، بس مجھے میرے بھائیوں کا پتہ مل جائے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ عبداللہ کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ وہ فریدہ الیاس کا مسئلہ سمجھ رہا تھا اور اس نوجوان کا بھی۔ وہ حقیقتاً اس لڑکی کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ خود ہی کچھ کرنے کے لیے تیار نہ تھی تو بی بی، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے بھائی مل جائیں گے؟ دانیال نے پوچھا۔ وہ اور زیادہ شدت سے رونے لگی۔ میں ان کا مسئلہ سمجھ گئی ہوں۔ عبیر اپنی جگہ سے اٹھ کر عبداللہ کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاں اس نے پناہ لے رکھی ہے، یقیناً وہ ڈرتے ہوں گے کہ اگر اس کے ماموں کے نام سمن جاری ہو اور اس کو پتہ چلا کہ اس کی پشت پناہی یہ لوگ کر رہے ہیں تو وہ شاید ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دیں۔ جی بالکل یہی بات ہے، نوجوان نے جلدی سے کہا۔ باجی فریدہ کے ماموں کو کہیں سے سنگن مل گئی ہے کہ ابا انہیں وکیل کے پاس لائے ہیں، تو انہوں نے ابا کو دھمکی دی تھی کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ ہم تو جی شریف لوگ ہیں، ابا بیٹیوں کے باپ ہیں، سو ڈرنا چاہیے۔ ابا نے کہا ہے باجی فریدہ ساری زندگی ان کے گھر رہیں، وہ ان کی شادی بھی کرا دیں گے کسی اچھے لڑکے کو دیکھ کے، دونوں چھوٹوں کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کہ کیس ویس مت کریں اور اپنی جائیداد وغیرہ کو بھول جائیں۔ لیکن اپنا حق چھوڑنا کہاں کی عقل مندی ہے جناب؟ دانیال نے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجبوری ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ آپ کیس مت تیار کیجیے گا، ہم صرف یہی کہنے آئے تھے۔ اس کا ایک حل ہے میرے پاس۔ عبیر ابھی تک عبداللہ کے قریب کھڑی تھی۔ اگر فریدہ پسند کرے تو میرے ساتھ میرے گھر چلے اور کیس عدالت میں جانے فیصلہ ہونے تک میرے پاس رہے۔ فریدہ کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ نوجوان نے سوالیہ نظروں سے فریدہ کی طرف دیکھا۔ اور اگر میری وجہ سے آپ پر کوئی مصیبت آ گئی تو؟ فریدہ نے ہاتھوں کی پوچھ سے آنسو پونچھے۔ ارے ان پر مصیبت نہیں آ سکتی، یہ تو دوسروں پر مصیبت لانے والے طبقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ دانیال چہکا۔ ابھی نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ جاگیردار جو ہیں تمہارے والد، اور یہ تم اس طرح نظروں کے تیر مت چلاؤ، میں نہیں سہ پاؤں گا۔ اس نے ایکٹنگ کی۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم اپنی اسی زبان سے میرے بابا جان کی تعریف کر رہے تھے، تو اب کیا میں نے کوئی برائی کی ہے؟ بلکہ میں نے تمہارے طبقے کی تعریف کی ہے۔ دانیال کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ ابیر، کیا تم سنجیدہ ہو؟ عبداللہ نے ابیر سے پوچھا۔ ہاں، فریدہ اگر چاہیں تو بھی میرے ساتھ چلیں۔ نہیں، وہ میں انکل سے پوچھ کر آپ کے ساتھ چلوں گی، فریدہ نے فوراً کہا۔ آپ کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا، وہاں میرا مطلب ہے ابیر کے گھر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ عبداللہ نے اسے سمجھایا تو اس نے سر ہلا دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کل آ جاؤں گی انکل سے اجازت لے کر۔ اوکے۔ عبداللہ نے مڑ کر ابیر کی طرف دیکھا۔ تمہارے بابا جان کو تو اعتراض نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں نہیں، ویسے بھی بابا جان کے اعتراض کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ چلو جی، پہلا کیس تو ٹھپ ہوا، دانیال کرسی پر دھپ سے گرتے ہوئے بولا۔ بھائی مامون، تم سناؤ فضل داد کے کیس کا۔ ٹھیک ہے، چل رہا ہے، تم میری فکر میں دبلے مت ہوا کرو، مامون نے تیزی سے قلم چلاتے ہوئے کہا۔ یار، ہم تمہاری فکر میں دبلے نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ بہت ہیں، مامون نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ مثلاً؟ دانیال شرارت کے موڈ میں تھا۔ ابیر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ عبداللہ نے فائل بند کر کے دراز میں رکھی اور ایک نظر ابیر پر ڈالی جو واپس صدف کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ لبوں پر مسکراہٹ لیے دانیال کی طرف دیکھتی وہ عبداللہ کو بہت دلکش لگی، اور اندر کہیں دھڑکنوں نے ادم مچایا تو اس نے خود کو سرزنش کی۔ نہیں، مجھے ابیر کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے۔ کہاں وہ ایک بڑے جاگیردار کی بیٹی اور کہاں میں ماسٹر شفیق احمد ایک اسکول ٹیچر کا بھتیجا، لیکن دل یہ ساری مصلحتیں نہیں جانتا، اس لیے ابیر کے نام پر بے تحاشا درک اٹھتا ہے۔ گو آج تک دونوں نے ایک دوسرے سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی کہ دلی جذبوں کا اظہار ہوتا، لیکن شاید دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے کی کیفیات سمجھتے تھے۔ عبداللہ کو اپنی کم مائیگی کا احساس تھا اور ابیر لڑکی ہونے کے ناطے اظہار میں پہل سے گھبراتی تھی۔ گو دانیال اور مامون ڈھکے چھپے لفظوں میں دونوں پر چوٹیں کر جاتے، لیکن دونوں ہی نظر انداز کر دیتے تھے۔ کاش ابیر بھی اسی طرح ایک عام گھرانے کی عام سی لڑکی ہوتی۔ بے اختیار عبداللہ کے دل نے خواہش کی اور عجیب بے بسی سی محسوس کرتے ہوئے اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ آنکھیں یکدم سرخ ہو گئی تھیں۔ کیا ہوا؟ ابیر کی نظر اچانک ہی اس پر پڑی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا عبداللہ؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ ہاں، عبداللہ نے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں، یوں ہی بس سر میں ہلکا سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ لا حاصل اور نارسائی کا درد اندر ہولے ہولے پھیل رہا تھا، اور یہ درد دنیا نہیں تھا۔ پہلی بار جب اس نے اپنے دل میں ابیر کے لیے کچھ اچھے جذبے محسوس کیے تھے تو یہ درد بھی ساتھ ہی اٹھا تھا۔ اندر گہرائی میں کہیں احساس شدت سے موجود تھا کہ اس کے راستے ابیر کے راستوں سے نہیں ملتے، اس لیے وہ کچھ کہنے سے گریز کرتا تھا۔ حالانکہ کئی بار اس نے ابیر کی نظروں میں شکوہ دیکھا جب اس نے دانستہ اسے نظر انداز کیا، اور یہی شکوہ اب بھی اس کی دلکش آنکھوں میں تڑپا تھا۔ عبداللہ، تم اتنے اجنبی کیوں ہو جاتے ہو ہم سے؟ تم اپنی پریشانی شیئر کیوں نہیں کرتے؟ تم فریدہ الیاس کے کیس واپس لے لینے کے خیال سے پریشان ہو۔ وہ اس کی بے خبری پر مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جو ہمیشہ اس کے پورے چہرے کو روشن کر دیا کرتی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے ابیر۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ جیسی نرمی تھی، ابیر کو اس کا نرم لہجہ بہت پسند تھا اور بولنے کا انداز بھی۔ میرے سر میں واقعی درد ہے اور فریدہ کیس واپس نہیں لے گی، مجھے یقین ہے۔ ریلی؟ ابیر مسکرائی۔ تو تم گھر چلے جاؤ، بلکہ ہم سب ہی چلتے ہیں۔ صدف نے بھی اپنی چیزیں اٹھا کر دراز میں ڈالیں۔ یوں بھی ملک صاحب بھی نہیں ہیں اور ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے۔ ابیر، تم مجھے ڈراپ کر دو گی آج؟ کیوں آج میں ڈراپ نہیں کر سکتا کیا؟ دانیال نے فوراً نوٹس لیا۔ بھائی اب ابیر آ گئی ہے تو وہی ڈراپ کر دیا کرے گی مجھے، صدف نے لاپرواہی سے کہا۔ اور وہ جو میں نے تمہارے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ ہر روز صحیح سلامت گھر کے دروازے پر چھوڑ جایا کروں گا، اس وعدے کا کیا ہوگا؟ وعدہ گھر پہنچانے کا تھا، تمہارا پہنچانا ضروری نہ تھا، صدف نے پرس ٹیبل سے اٹھایا۔ تو چلیں ابیر؟ ہاں چلو۔ ابیر نے عبداللہ کی طرف دیکھا۔ تم بھی آ جاؤ عبداللہ، میں ڈراپ کر دوں گی۔ نہیں، میں چلا جاؤں گا ٹیکسی سے۔ ابیر کی آنکھوں میں وہی شکوہ نظر آیا۔ ایسی آفرز ٹھکرایا نہیں کرتے ڈیئر، جاؤ۔ دانیال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عبداللہ نے لمحہ بھر کو کچھ سوچا اور پھر خاموشی سے ابیر اور صدف کے ساتھ چیمبر سے باہر نکل آیا۔ کیا بات ہے ماسٹر صاحب، جب سے آپ اسکول سے آئے ہیں مسلسل کچھ سوچ رہے ہیں؟ زہرا بیگم نے چائے کا کپ شفیق احمد کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا۔
ہاں کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ شفیق احمد نے نظریں اٹھا کر زہرا بیگم کو دیکھا۔ بچیاں جاگ گئیں؟ ہاں، سوتی کہاں ہیں دوپہر میں، یوں ہی کمرے میں لیٹ جاتی ہیں۔ انم البتہ آج یونیورسٹی سے آ کے سو گئی تھی کچھ دیر کو، پہلا دن تھا نا، کچھ تھک گئی تھی۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ نہیں، سب ٹھیک رہا، یہ بھی شکر ہے کہ اب لڑکیوں کی الگ یونیورسٹی ہے۔ الگ یونیورسٹی نہ بھی ہوتی تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا زہرا بیگم، اسٹوڈنٹ صرف اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ لڑکے لڑکیاں نہیں ہوتے۔ انہوں نے چائے کا کپ اٹھا کر ایک چسکی لی۔ یہ آپ کا خیال ہے، ورنہ آج کل کا ماحول آپ نہیں جانتے۔ جانتا ہوں سب، لیکن مجھے اپنی بچیوں پر اور اپنی تربیت پر اعتماد ہے۔ وہ چائے پیتے ہوئے پھر سوچ میں پڑ گئے۔ زہرا بیگم سامنے بیٹھی غور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماسٹر صاحب، کوئی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے کیا؟ ان سے صبر نہ ہوا تو وہ پھر پوچھ بیٹھی۔ نہیں، کوئی بات پریشان نہیں کر رہی، البتہ آج ایک عجیب بات ہوئی۔ میں اسکول سے آتے ہوئے راستے میں بھائی شیر علی کی دکان پر رک گیا۔ تم نے چاول وغیرہ لانے کو کہا تھا نا، تو مجھے لگا جیسے کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک تقریباً 51 سال کی عمر کا آدمی تھا، چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، اور وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں منتظر رہا کہ شاید وہ مجھ سے بات کرے، لیکن وہ دور سے ہی مجھے دیکھتا رہا۔ میں شیر علی کی دکان سے ہٹ کر رمزو حجام کے پاس جا بیٹھا۔ بال بنوائے تو وہ بھی کچھ فاصلے پر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ ڈسٹرب سا ہو گیا ہوں۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی ماسٹر صاحب، اس میں ڈسٹرب ہونے کی کیا بات تھی؟ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پڑھاتے ہوئے، سینکڑوں شاگرد ہوں گے آپ کے، کسی کا باپ بھائی ہوگا، آپ کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ ممکن ہے سالوں پہلے کبھی آپ سے اپنے بچے وغیرہ کے سلسلے میں ملا ہو، آپ کو خود پوچھ لینا چاہیے تھا اس سے کہ وہ کون ہے۔ ہاں، شاید تم صحیح کہتی ہو، شاید کسی شاگرد کا کوئی عزیز ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک پرانا اسٹوڈنٹ آیا اسکول میں، آج کل آرمی میں کرنل ہے، پہچان ہی نہیں پایا اس کو میں۔ جب اس نے تعارف کروایا تو مجھے یاد آیا کہ جن دنوں میں نیا اسکول میں آیا تھا تو یہ بچہ 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اور حساب کے سوال حل نہ کرنے پر روز مجھ سے سزا پاتا تھا۔ انہوں نے کپ میں بچی ماں کی ماندہ چائے ایک ہی گھونٹ میں پی کر خالی کپ زہرا بیگم کو پکڑاتے ہوئے بغور انہیں دیکھا۔ زہرا بیگم، اگر کبھی عبداللہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تو کیا تم رہ لو گی عبداللہ کے بغیر؟ ماسٹر صاحب، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ عبداللہ بھلا ہمیں کیوں چھوڑ کر جائے گا؟ پھر اس کا ہمارے سوا اور ہے بھی کون؟ زہرا بیگم کے لہجے میں ناراضی تھی، لگ رہا تھا کہ انہیں شفیق احمد کی بات اچھی نہیں لگی۔ اس کے ننیہال والے، شفیق احمد نے پرخیال انداز میں کہا۔ ننیہال والوں نے آج تک اتنے برسوں میں خبر نہیں لی، اب یکایک کیا ان کی محبت امڑ آئے گی؟ پھر نانا نانی تو ہے نہیں جن کے دل میں بیٹی کی اولاد کی چاہ ہوتی، اور جب تک زندہ رہے تب کون سا بھاگ بھاگ کر آتے رہے، عبداللہ کو دیکھتے رہے۔ ماموں خالہ تو سب اپنی اپنی اولادوں میں بھول بھی بیٹھے ہوں گے کہ کوئی بہن کی اولاد بھی تھی۔ بیٹی کی قبر یہاں ہوتی تو وہ شاید کبھی قبر پر آنے کے بہانے عبداللہ کو بھی دیکھنے آ جاتے، مگر ماں اور بھائی ضد کر کے لاش بھی لے گئے قصور دفن کرنے، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ بھابھی جان کی قبر یہاں ہی ہونی چاہیے تھی، بھائی جان کے ساتھ۔ خیر، جس کے نصیب میں جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہی ملتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ لاشیں اس پوزیشن میں تھی ہی نہیں کہ انہیں یہاں لایا جاتا، مگر اماں جان کی خاطر میں بھائی جان کی ڈیڈ باڈی لے آیا یہاں، جبکہ فیصلہ یہی ہوا تھا کہ لاہور میں ہی دفنا دیا جائے، اور بھائی جان کے سسر نے کہا تھا کہ یہاں لاہور میں کون ہے ہمارا، کوئی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا تو قصور میں لے جاتے ہیں، اور مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا تھا اس پر۔ اور وہ تو عین وقت پر جب سب انتظام ہو گیا قصور لے جانے کا تو اماں جان نے فون پر کہہ دیا کہ بھائی صاحب کو وہ یہاں ہی دفن کریں گی، تو یوں وہ بھابھی جان اور اتنے سارے سالوں بعد بھی بھائی اور بھابھی کی جوان موت کا ذکر کرتے ہوئے شفیق احمد کی آواز بھر آ گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ زہرا بیگم کا دل بھی بھر آیا۔ میکا بھی کوئی لمبا چوڑا نہ تھا، اور سسرال میں ایک جیٹھ تھے، وہ بھی یوں جوانی میں چلے گئے۔ کبھی کبھی کومل اور سمن کو اس کا بہت احساس ہوتا تھا کہ ان کے کوئی قریبی عزیز نہیں۔ خالائیں دونوں بیاہ کر کراچی اور حیدرآباد گئی تھیں، سالوں بعد کہیں ملاقات ہوتی، ماموں ملک سے باہر تھے۔ پھر بھی زہرا بیگم، اگر کبھی عبداللہ نے خود چاہا، اس کے دل میں خواہش ہوئی اپنے ننیالی رشتوں سے ملنے کی؟ آنسو پونچھ کر کچھ توقف کے بعد ماسٹر شفیق احمد نے پوچھا۔ آپ کی سوئی ابھی وہاں ہی اٹکی ہوئی ہے؟ آخر اتنے سال ہو گئے کہ ابھی عبداللہ نے ایسا کچھ کہا ہے؟ نہیں، لیکن زہرا بیگم، اپنے عزیزوں سے ملنے کی خواہش پیدا ہونا تو فطری سی بات ہے۔
تو کیا ہوا، اگر دل چاہے گا اس کا تو مل آئے گا اپنے عزیز رشتہ داروں سے، لیکن بیٹا تو وہ ہمارا ہے، ہم نے اسے پالا ہے، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے یہ آپ جانتے ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، زہرا بیگم نے بہت یقین سے کہا۔ اور پھر اس کے جانے کی کوئی تک بھی نہیں بنتی، پتہ نہیں آپ کے دل میں یہ خیال کیوں کر آ گیا؟ یوں ہی بس خیال آ گیا۔ خیال کا کیا ہے، جانے کیسے کیسے خیال آتے ہیں۔ شفیق احمد ابھی بھی گہری سوچ میں تھے۔ اس بیماری نے اصل میں آپ کو شکی کر دیا ہے، فضول باتیں آپ کے دماغ میں گھسی رہتی ہیں۔ اچھا خیر چھوڑو، عبداللہ کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہی آرام کر رہا ہے، 2 بجے آ گیا تھا گھر کورٹ سے، پھر انعام کو لینے چلا گیا۔ بیگم، ماسٹر شفیق احمد نے پرخیال انداز میں پوچھا۔ کبھی عبداللہ نے اپنے نہال کے متعلق پوچھا، کبھی بات کی ان کے متعلق؟ اوفو ماسٹر صاحب، کیا ہو گیا آپ کو؟ زہرا بیگم نے زچ ہو کر کہا۔ عبداللہ نے آج تک کبھی اس کے متعلق بات نہیں کی۔ کس کے متعلق بات نہیں کی امی جان؟ عبداللہ اپنی آستینوں کو کوہنیوں تک موڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کچھ نہیں بیٹا، زہرا بیگم ابھی تک جھنجھلائی ہوئی تھی۔ یہ تمہارے چچا جان کو ہی ہول اٹھا ہے کہ کیا؟ عبداللہ نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ شفیق احمد نے تنبیہی نظروں سے انہیں دیکھا، لیکن وہ جو ماسٹر شفیق احمد کی اس طرح کی مسلسل گفتگو سے جھنجھلا گئی تھیں، انہوں نے ان کی تنبیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے عبداللہ کو صاف کہہ دیا، یہی کہ کہیں تم ہمیں چھوڑ کر اپنے ماموں یا خالہ کے پاس نہ چلے جاؤ۔ چچا جان، عبداللہ کو یکدم شوق سا لگا۔ لمحہ بھر کو تو وہیں سکتے کی سی کیفیت میں کھڑا رہا، پھر جب بولا تو اس کی آواز میں غم کا تاثر گہرا تھا، اور لمحہ بھر پہلے چہرے پر جو مسکراہٹ کا تاثر تھا وہ سنجیدگی میں ڈھل گیا تھا۔ آپ نے ایسا سوچا ہی کیوں؟ یہ خیال ہی کیوں آیا آپ کے دل میں؟ کیا مجھ سے کہیں کوئی کوتاہی ہوئی؟ کیا میری محبت اور اطاعت میں کہیں کوئی کمی محسوس کی آپ نے؟ وہ یکدم شفیق احمد کے پاؤں کے پاس زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ دیے، خوبصورت آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں نے تو کبھی اپنے آپ کو اس گھر سے اور آپ کے وجود سے الگ نہیں سمجھا، آپ کے وجود کا حصہ جانا خود کو۔ بتائیے نا چچا جان، مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی ہے؟ نہیں نہیں میری جان، ماسٹر شفیق احمد نے بے اختیار اپنے بازو اس کے گرد حمائل کر دیے۔ تم سے کوتاہی نہیں ہوئی بیٹا، بس یوں ہی خیال آ گیا تھا کہ شاید تمہارا دل چاہتا ہو اپنے ننیالی رشتہ داروں سے ملنے کو۔ چچا جان، عبداللہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، اور جب وہ بولا تو اس کا لہجہ بہت نکھرا نکھرا تھا۔ اگر میرے کوئی ماموں یا خالہ ہیں بھی تو میں نے ان کے متعلق کبھی نہیں سوچا، اس لیے کہ انہوں نے کبھی میرے متعلق نہیں سوچا، کبھی ان 20-22 سالوں میں میری خبر نہیں لی، میری خیریت معلوم نہیں کی، اور اگر معلوم کر بھی لیتے تو میرا ان سے اتنا ہی تعلق ہوتا جتنا انم، کومل اور سمن کا اپنے ماموں خالہ سے ہے، بس کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی۔ میں تو آپ کا خون ہوں، میری جگہ تو یہاں ہی ہے چچا جان، آپ کے قدموں میں۔ اس نے اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ میری جان، تمہاری جگہ میرے دل میں ہے۔ ماسٹر شفیق احمد نے بے اختیار اپنے ہونٹ اس کے گھنے بالوں والے سر پر رکھ دیے۔ تم تو میرا بازو ہو، میرا سہارا ہو، میرے جینے کا آسرا ہو۔ بے اختیار امڑ جانے والے آنسوؤں سے ان کا گلا روندھ گیا۔ چچا جان، عبداللہ نے سر اٹھا کر ہولے سے ان کے ہاتھ تھپتھپائے۔ پتہ نہیں آپ کے دل میں یہ خیال کیوں آیا، میں نے تو آج تک کبھی امی جان سے یہ تک نہیں پوچھا کہ میرے کتنے ماموں ہیں، کتنی خالائیں ہیں، کہاں رہتی ہیں۔ بیٹا، تمہارے 2 ماموں اور 2 خالہ ہیں۔ جب بھائی صاحب کی شادی ہوئی تو صرف تمہارے ایک ماموں کی شادی ہوئی تھی، تب وہ یہاں قصور میں ہی تھے۔ بات کا پتہ نہیں کون کہاں ہے۔ زہرا بیگم نے تفصیل بتائی تو عبداللہ مسکرایا۔ امی جان، مجھے کچھ جاننے کی چاہ بھی نہیں ہے، لگتا ہے بیماری نے تمہارے چچا جان کو۔ کوئی بیمار شمار نہیں ہوں میں۔ ہاں، شفیق احمد آنسو پوچھ کر مسکرائے اور اپنے ہاتھوں پر رکھے عبداللہ کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میں کہتی ہوں ماسٹر صاحب، زہرا بیگم کے لہجے میں شوخی در آئی، آپ ریٹائرمنٹ لے لیجئے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے خاتون کہ میں نے جو نوکری میں توسیع کے لیے درخواست دی تھی وہ منظور ہو گئی ہے۔ بہت خوب، عبداللہ کھل کر ہنسا۔ چچا جان ابھی 10 سال اور نوکری کر سکتے ہیں، بالکل فٹ ہیں۔ تو اور کیا؟ شفیق احمد نے محبت پاش نظروں سے عبداللہ کو دیکھا اور اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ نہیں چچا جان، مجھے یہاں ہی اچھا لگ رہا ہے بیٹھنا۔ نہیں بیٹا، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ عبداللہ ہنستا ہوا ان کے پاس بیٹھ گیا۔ شفیق احمد اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ بیٹا، چائے بناؤں تمہارے لیے؟ زہرا بیگم نے پوچھا۔ جی امی جان، میں چائے پی کر ذرا بیر کی طرف جاؤں گا، کل فریدہ الیاس نے پیش ہونا ہے عدالت میں۔ ہاں، اللہ اس بچی کے بھائیوں کو اس سے ملا دے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔
زہرا بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ امید تو بہت ہے، اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنا چاہیے بیٹا، پھر یتیموں کی آہیں تو عرش ہلا دیتی ہیں۔ انہوں نے جاتے جاتے مڑ کر ماسٹر شفیق احمد کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے آج ان کو سوچنے کا دورہ پڑا ہے، پھر کھو گئے ہیں۔ چچا جان کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ زہرا بیگم کے جانے کے بعد عبداللہ نے پوچھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب تمہاری شادی بھی ہو جانا چاہیے، کیوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ عبیر کا خوبصورت سراپا اس کی آنکھوں میں لہرایا اور ساتھ ہی دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ گہرا درد دل کو چھیلتا ہوا سا محسوس ہوا۔ تو میرا نصیب نہیں ہو عبیر، پھر کیوں تمہارا خیال دل میں یوں بیٹھ گیا ہے کہ کسی بھی لمحہ دل سے نہیں نکلتا، اور مجھے لگتا ہے کسی روز میں بے اختیار ہو کر حال دل تم سے کہہ بیٹھوں گا، تب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر شفیق احمد کی طرف دیکھا۔ نہیں چچا جان، ابھی نہیں، ابھی کم از کم 2 سال تو مجھے سیٹل ہونے میں لگیں گے، یا شاید کچھ زیادہ، لیکن 2 سال تک تو میں اس موضوع پر سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ اچھا بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، یوں ہی سوچا تھا، زندگی کا کیا بھروسہ تم لوگوں کی خوشیاں دیکھ لوں۔ آپ انشاءاللہ سب کی خوشیاں دیکھیں گے۔ عبداللہ نے انہیں حوصلہ دیا اور پھر ایک بہت گہری نظر ان پر ڈالی۔ کیا کوئی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے چچا جان؟ ماسٹر شفیق احمد کو اس کی نظریں اپنے اندر اترتی ہوئی سی محسوس ہوئیں اور انہوں نے نظریں چرا لی۔ نہیں، شاید تمہاری ماں صحیح کہتی ہے کہ میں اس بیماری سے کچھ وہمی اور سنکی ہو گیا ہوں۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی بیماری نہ تھی اتنی خطرناک کہ آپ زندگی سے مایوس ہو جائیں۔ آپ ضرور اپنی کوئی پریشانی مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ زندگی تو بہت بے ثبات سی شے ہے، کسی بھی لمحے یہ جام ٹوٹ سکتا ہے، اور تم سے میں کیا چھپاؤں گا بھلا؟ یوں ہی انسانی دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آتے رہتے ہیں، ورنہ کوئی خاص ایسی بات نہیں۔ عبداللہ کچھ دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر آہستہ لیکن مضبوط آواز میں بولا۔ چچا جان، میں نہیں سمجھ سکا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے، لیکن ایک بات کا یقین رکھیے گا کہ میں اپنی زندگی کا آخری سانس بھی یہاں اس گھر میں لینا چاہوں گا۔ ماسٹر شفیق احمد کا چہرہ یکدم پرسکون سا ہو گیا، اور ابھی انہوں نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ کومل نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ بھائی جان، جب وہ لاڈ میں ہوتی تھی تو اس طرح کہتی، آپ کا فون ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ کس کا فون ہے؟ آواز تو بہت خوبصورت ہے۔ اس نے آنکھیں مٹکائیں۔ تم بہت شریر ہوتی جا رہی ہو چھوٹی۔ عبداللہ نے پیار سے اس کی پونی کھینچی اور ماسٹر شفیق احمد نے بڑے فخر، اعتماد اور مان سے اسے جاتا دیکھتا اور اپنے اندر ایک گہری طمانینت اترتے محسوس کی اور تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔